ایسے ہی شادی کا مسئلہ ہے، نکاح ہوتے ہیں تو کتنی ہماری کوئی بھی رسم، چاہے وہ خوشی کی ہو یا غم کی ہو، خرافات سے خالی کس کس درد کو روئے آدمی. لیکن چلو کچھ باتیں ضروری ہیں. شادی کے موقع پر بھی بہت ساری رسمیں اور خرافات ہیں. بارات کا آنا خرافات اور رسم میں داخل ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں. اب حد کے اندر ہوتی تو گنجائش تھی. دلہا چلا گیا، دو آدمی ساتھ چلے گئے اور جا کر وہاں نکاح پڑھ کے لے آئے. اور نکاح پڑھنا بھی کہاں چاہیے؟ مسجد میں، جس میں عالم نکاح مساجد، مسجدوں کے اندر نکاح کا اعلان کرو، مسجدوں میں پڑھو، اس کی برکت ہوگی. یہ بھی ٹینٹوں میں پڑھتے ہیں، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، شوٹنگ ووٹنگ، اب کیا کیا ہو. لیکن اس موقع پر کچھ گناہ بہت خطرناک ہیں. ان میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ کیا ہے، بعضی جگہ نکاح ہو جاتا ہے پہلے ہی، 2 مہینے 4 مہینے سال، اور شادی بعد میں ہوتی ہے. تو بعضی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح نہیں ہوتا. یاد رکھنا، نکاح نہیں کرنا چاہیے پہلے. یہ جو رشتہ کرنے کے بعد پہلے نکاح کر کے 6 مہینے سال کا گیپ رکھتے ہیں، بہت بری حرکت ہے. بہت سارے رشتے اسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں. نکاح کر دیا، شادی نہیں ہوئی، لڑکے نے لڑکی کو فون کیا، اس کا انگیج آیا، بس تو کسی اور کے ساتھ. لڑکی نے لڑکے کو فون کیا، وہ بیچارہ نہیں اٹھا سکا، تو اٹھاتا نہیں، تو تنگ آتا ہے میری کال سے. کسی پر لڑائی ہوتے ہوتے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں، یہ طلاق تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، بعد میں ماں باپ کو پتہ چلتا ہے. اس لیے رشتہ کرو، رشتہ کرنے کے بعد 1 مہینے کا فاصلہ رکھو، 2 مہینے کا فاصلہ رکھو، اور فوراً شادی کرو، اور اس شادی کے موقع پر ہی نکاح کرو. ورنہ ہوتا کیا ہے، حرام نہیں ہے، جائز ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں. آج کل ہمسائے رشتہ دار درمیان میں لگائی بجھائی کرتے ہیں، اس کی اس کو سناتے ہیں، اس کی اس کو سناتے ہیں، نفرتیں پیدا کرتے ہیں. بد نظری بھی ہے. جادوگروں کا بھی ایک اچھا خاصا کام اس وقت چل رہا ہے. اس سے بچائیں اپنی اولاد. لیکن اس کے ساتھ جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جب دلہا آتا ہے، یہ کچھ باتیں میں بتا رہا ہوں، جب ٹینٹ میں لوگ گھستے ہیں تو دلہا کو باہر کرسی پر بٹھایا جاتا ہے. ایک عورت دودھ لے کر آتی ہے. یاد رکھنا، یہ عورت اگر اس کی ساس حش موج ہے اور ابھی تک نکاح نہیں ہوا ہے تو یہ اس کے لیے نامحرم ہے. اس کا اس کے پاس جانا جائز نہیں. یہ اتنا ہی کرتی کہ اس کو دودھ دے دیتی، واپس آ جاتی پردے میں، زیب و زینت کے ساتھ، خوبصورت زرق برق چمکتے دمکتے کپڑے اور لباس کے ساتھ، لپسٹک سرمے پاؤڈر کے ساتھ جاتی اور خوشبوئیں لگائی ہوتی. حدیث میں آیا ہے، جو عورت اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر اس حال میں نکلے کہ اس نے خوشبو استعمال کر رکھی ہو، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ عورت بدکار اور زانیہ ہے. حدیث ہے. پرفیوم لگا کر بچیاں جا رہی ہیں کالج، حضور فرما رہے ہیں بدکار ہے. اور آپ کہتے ہیں نا می کورشیا، اس چن کہاں ہے، پر نبی کہہ رہا ہے بدکار ہے، تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ لگاؤ پابندیاں ان چیزوں پہ. تو اس میں اگر وہ دودھ کا گلاس دے کر چلی جاتی اور دوپٹہ وغیرہ ٹھیک کر، چلو کچھ گنجائش نکلتی جی، احترام کیا. یہ دودھ پلانا بھی یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا، یہ تو میں نے یہیں کشمیر میں دیکھا، کہیں اور. لیکن اس کے ساتھ ایک بڑی بے حیائی یہ ہے کہ جو جوان لڑکیاں پھولوں کے گجرے اور پیسوں کے ہار لے کر کھڑی ہوتی ہیں، اس پہ پھول ڈالتی ہیں اور اس کو مالائیں ڈالتی ہیں. ان میں سالی بھی ہے اور لڑکی کی رشتہ دار عورت بھی ہے. اس کو ساری پارٹی دیکھ رہی ہے. حدیث میں آیا الناظر والمنظور کلاہما ملعونان، دکھنے والے دکھانے والے دونوں لعنتی ہیں. نکاح ہو رہا ہے آپ کی بیٹی کا اور لعنت برس رہی ہے باہر، کیا کر رہے ہو؟ اپنے دلہا پہ یا اپنے ہونے والے داماد پہ لعنت برسوا رہے ہو؟ تو پابندی لگائیں. اس سے آگے بڑھ کر حش موج ساس خوش دامن صاحبہ، نکاح نہیں ہوا بیٹی کا بھی، یہ ہونے والا زامتر ہے، اگلا داماد. ابھی پتہ نہیں نکاح ہوتا بھی ہے یا نکاح کی مجلس میں کیا آفت آتی ہے. کتنے واقعات ہو گئے ایسے. یہ اس کو دودھ بھی دیتی ہے، گلے بھی لگاتی ہے، ماتھا بھی چومتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ساس نے اپنے اس داماد کو گلے لگایا اور چوما، اس دوران ساس یا لڑکے کے ذہن میں، ابھی یہ ساس پکی نہیں ہے نا، ہونے والی دلہن اندر بیٹھی ہے، اس کے ذہن میں شہوت کا کوئی اثر آ گیا تو یہ اس کی بیٹی ہونے والے داماد پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی. نکاح پڑھنے سے بھی نکاح نہیں ہوگا.
حرمت مصاہرت قائم ہو گئی کہ بغیر پردے کی اس نے اس کو چوما ہے اور شہوت کا خیال پیدا ہو گیا، تو حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ حرمت مصاہرت سے بہت ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو کون بتائے گا یہ باتیں، کون سمجھائے گا یہ؟ اس لیے ضروری مسائل بتاتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ ہو ہا کریں، اس لیے کہ عمل کریں، کوشش کریں لوگوں کو بتائیں۔ تو ایک یہ بڑی بری رسم ہے۔ دوسری رسم شادی کے موقع پر جو ہوتی ہے کہ نقد پیسے لیے جاتے ہیں، دلہا کو بھی اور دلہن کو بھی۔ اگر کسی کے ہاں خرچہ ہو رہا ہے اور وہ فضول خرچی کر رہا ہے تو اس فضول خرچی میں پیسہ دینے والا بھی مجرم ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر۔ کیا اسراف؟ اور اسراف کا مطلب ہے جہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ کر رہا ہے مگر ضرورت سے، اس کو کہتے ہیں اسراف۔ یہ بھی حرام ہے۔ وضو کرنا ہے، پانی کی ضرورت ہے، لیکن پانی کا نل کھلا ہوا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے ضرورت سے زیادہ، لیکن پانی کا استعمال یہاں ضروری بھی ہے، اس پانی کی زیادتی کو کہیں گے اسراف۔ اور دوسرا لفظ ہے تبذیر، جو قرآن نے بیان کیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں یہ مبذرین۔ تبذیر کا مطلب ہے جہاں ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پیسہ خرچ کر رہا ہے، یہاں کوئی ضرورت وہاں دے رہا ہے۔ اللہ پاک میری بھی آپ کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے، واضوان لگا، اس کی کوئی ضرورت ہے؟ سب دکھاوا ہے، تو ان کو پیسہ دینا ہی ناجائز ہے۔ جاؤ کھانا کھا کے چپ کر کے آ جاؤ، پیسہ کیوں دے رہے ہیں؟ ہوٹل ہے، 1000 روپے کا کھانا وہاں دیتے ہیں، 1000 روپے کا کھانا کسی ہوٹل پہ جا کے کھاؤ، عالیشان اپنی فیملی کو بھی کھلاؤ۔ ایک آدمی جاتا ہے کھانا کھاتا ہے، لفافے میں تھوڑا سا بھر کر لایا پاؤ پر اور 1000 روپے وہاں دیا، 1100 دیا۔ کیوں؟ انشن میں اگر یہ سوچ کر دیا کہ اس نے مجھے دیا ہے، میرے بچے کے ہاں، بہن کے ہاں، بیٹی کے ہاں اس نے پیسہ دیا، آج میری دعوت کی ہے مجھے بھی دینا ہے، تو پھر یہ احسان نہیں ہے، یہ کوئی بھلائی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بدلہ ہے۔ قرضہ دیا تھا، قرضہ لے لیا۔ اب اگر اس قرضے پر 100 روپیہ نہیں 1 روپیہ بھی زیادہ دیا ہے تو یہ سود ہو گیا، اور سود دینے والا بھی جہنمی، لینے والا بھی جہنمی۔ یہ جو کاپی پہ لکھا جاتا ہے 500 روپے اس نے دیے، 1000 اس نے دیے، یہ کیوں لکھا جا رہا ہے؟ آپ اپنے بیٹے کو چاکلیٹ ٹافی دیتے ہیں، لکھتے ہیں؟ بیٹی کے لیے کپڑے لاتے ہیں، لکھتے ہیں؟ بیٹے کی فرمائش پر چیزیں لاتے ہیں، لکھتے ہیں؟ بیوی آپ سے مطالبہ کرتی ہے گھر میں راشن لاؤ، اس کو لکھتے ہو؟ بچے عیدیانے مانگتے ہیں، لکھتے ہو؟ پھر وہاں کیوں لکھ رہے ہو؟ ہوٹل والے کو دیا آپ نے، وہ کیوں نہیں لکھے کہ میں نے ہوٹل والے کو اتنا دیا اور میں ہندوارہ گیا تھا 10 روپے کرایہ لگا وڈی پورا سے، اتنا کرایہ ہے، پتا ہے یہ تو میں نے دے دیا، اس کے بدلے میں نے لے لیا، لیکن یہ جو اس نے مجھے دیا ہے یہ قرضہ ہے، اسی لیے لکھا جاتا تاکہ یاد رہے۔ اس کا نام رکھا ہور بھور، کیا نام؟ یہ ہڑبڑاہٹ ہے، کچھ پتہ نہیں سمجھے کیا ہے۔ یہ ہور بھور بالکل ناجائز ہے۔ ہاں اگر اس نیت سے آپ دیں کہ چلو یہ آدمی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، خرچہ ہوا ہے، روپے 1000 میں بھی دیتا ہوں، تھوڑی سی سہارا لگ جائے تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن اگر لکھوا رہے ہیں آپ، اور میں نے دیکھا ہے بعض جگہوں پر لوگ 1100 روپے ہاتھ میں رکھ کر 500 روپے کھڑے ہیں، یہ تو لکھا چاہیے ہے کہاں، وہ تلاش کرو، کاپی والا کا، ڈائری والا کا، ایسے دینے کو تیار، باضابطہ لفافے کے اندر رکھ کر اندر لکھتے ہیں فرام اتنا 1100 روپے 500 روپے آج اہل خانہ، مثلا میرا نام ہے، میں لکھتا ہوں شفیق الرحمان نے 1000 روپیہ دیا ہے، وہ لکھے گا، وہ ملا نہیں نا، کون جو کاپی میں لکھتا تھا وہ کھانا کھا رہا ہے، تو پھر کاغذ پہ نام لکھ کے کہتے ہیں اس کو دینا، وہاں درج کروانا۔ یہ قرضہ ہے، اس قرضے کو اگر واپس لینا ہے، دینا ہے، تو جتنا دیا ہے اتنا ہی لو، اور جو کھانا کھایا اس کی قیمت پھر الگ سے دو، کیونکہ اس نے تم کو بلایا اس لیے تھا کہ کیا کرے گا، کھانے کی قیمت دے گا۔ لیکن اگر اس قرضے پر آپ نے 100 روپیہ زیادہ دے دیا، اس نے 1000 دیے تھے، آپ نے کتنے دیے؟ 1100، تو یہ 100 روپیہ آپ نے جو دیا یہ سود ہے، اور قرآن کہتا ہے حل اللہ البیع وحرم الربا، میں نے سود کو اللہ فرماتے حرام کر دیا۔ یہ ناجائز اور حرام کام شادی کے موقع پر ہوتے ہیں، اور مولوی صاحب دعا کرتے ہیں کہ خدایا کر برکت خاندار رستے سے خانداری، ان کی اولاد کو تو ہدایت دے، ان کی نسلوں کو آباد کر، ان کو گناہوں سے بچا، پاک دامن زندگی دے، فلاں کر چنا کر۔ کیوں؟ مولوی صاحب کو بھی پتا ہے اگر میں دعا لمبی سے کروں گا تو روپیہ 2000 مجھے بھی مل جائے گا، اس لیے میں نکاح خانی کا پیسہ نہیں لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میں نہیں لیتا ہوں بھائی نکاح خانی کے پیسے، کیوں؟ نہ میں نکاح خانی کے پیسے لیتا ہوں،
نہ میں ان رسموں میں کسی کی کوئی رعایت کرتا ہوں. نماز کا وقت ہو جائے تو بھائی اٹھو. میں ایک جگہ بہت بڑے گھرانے میں گیا, بڑے تو اس کو احتشام کے ساتھ, مبالغہ ہوگا, اتنا بڑا ٹینٹ شاید اتنا بڑا نہ ہو لیکن اس کے قریب قریب تھا. تو بارات سوپور سے آنے والی تھی ہندوارہ میں, بہت بڑے گھر میں. تو انہوں نے سوچا کسی بڑے مولوی کو لائیں. کسی سے پوچھا ہوگا, انہوں نے میرا بتایا وہ بڑا مولوی ہے. دیکھا نہیں ہوگا مجھے, پتلا سوکھا سا انسان ہے, تو مجھے بلا لیا. میں جب گیا میں نے دیکھا اتنا بڑا, اور جیسے اکبر بادشاہ کا وہ ایک تصور ہے نا, اس کا تخت تھا, ایسے تخت رکھا ہوا تھا وہاں. تو ایک وحشت ہو گئی مجھے جا کر, یا اللہ, عصر سے لے کے بیٹھا ہوں میں مغرب تک, کوئی اتا پتہ بارات کا نہیں. پکا ہاتھ سے آئے ہاتھ درائے ہاتھ. اب ایک دم گاڑی کی ہارن بجی, لگاتار 15 20 25 گاڑیاں بلا مبالغہ وہاں. دلہا صاحب بھی آئے اور بڑے, تو اس کو دلہا داخل ہوا, اذان شروع ہو گئی مغرب کی. اب ایک طرف لحاظداری بڑے گھر کی, دلہا ہے اور ٹھک ٹھک ہونے لگا ہے آوازیں کے برتنوں کو, اور گرم گرم رشتے کباب گوشتابے وہ کیا کچھ ہوتے ہیں, ان میں ذرا سا بھی اگر ٹھنڈا پن آ جائے تو مزہ ختم. خیر میں نے سوچا ایک طرف ایمانی غیرت کا مسئلہ ہے, ایک طرف ان لوگوں کی کبھی کچھ عزت کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے ان کے نزدیک, اسی کو عزت سمجھتے. اب میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں تو کیا ہوگا. میں نے کہا نہیں, بیٹھتا ہوں. ماشاءاللہ کشمیر میں جو بوڑھے حضرات ہیں اذان لمبی دیتے ہیں, 5 منٹ ان کو لگ جاتے ہیں. اب پوری برات اندر آ کر بیٹھی, اذان مکمل ہونے والی تھی, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ بیٹھے. دلہا آ کر بیٹھا. میں نے کہا اذان ہو چکی ہے اور اذان کے بعد بیٹھنا ناجائز ہے, پورا مجمع چلو نماز پڑھتے مسجد. ان کے چہروں کے رنگ ہی بدل گئے. وضو کس کو ہوگا, اللہ ماشاءاللہ, وہ زبردست کوٹ پینٹ لگائے ہوئے, 20 لاکھ کی گاڑیاں باہر کھڑی. میں اٹھا, میں نے کہا آئیے, جس کو وضو ہے وہ میرے ساتھ آ جائیں, جس کو وضو نہیں ہے وہ صاحب خانہ سے کہو وضو کا انتظام کرو. اب اس کے گھر میں کتنے باتھ روم ہوں گے, 50 آدمی تھے برات میں. تو پتہ نہیں اللہ جانے وہ کہاں گئے, وہ بھی کچھ نہیں بول سکا, اور تشت اور لوٹا بھی وہیں رہا. ہم چلے گئے مسجد میں نے سکون کے ساتھ نماز پڑھی. پھر میں نے سوچا نفل بھی پڑھنے چاہیے, میں نے نفل بھی پڑھی. اس کے بعد میں آیا, پھر آ کر میں نے ان کو پہلے نصیحت کی کہ وقت کیا چیز ہے. ایک آدمی آپ کے لیے 3 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہے, چھوٹا سا کام ہے ایجاب و قبول کرنا. یہ معاہدہ ہے کہ میں یہ لڑکی قبول کرتا ہوں, لڑکی کہتی ہے میں اس کو قبول کرتی ہوں, اور اس معاہدے میں اتنا بڑا مجمع گواہ ہے, لیکن معاہدے کی پہلی شک میں جھوٹ بول رہا ہے. ٹائم دے رہا ہے 2:30 بجے کا, آ رہا ہے دلہا 6 بجے. جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جو پہلے دن اپنی دلہن کے گھر والوں کو اتنا بڑا دھوکہ دے کہ آگے اس دلہن کے ساتھ کیا کرے گا. یہ ویسے ہی کہہ رہا ہے مجلس میں مجھ قبول, کچھ قبول نہیں ہے. یہ دکھائے گا بعد میں تمہیں, جب آئے گا دلہا کچھ دنوں کے بعد, اس وقت بازوان نہیں ہوگا, پھر پتہ چلے گا یہ دلہا قبول کر رہا ہے یا نہیں. اس لیے رسموں سے ہٹیں. یہ جو خرافات ہیں, خاص طور پہ بے حیائی جو ہے شادی بیاہ کے موقع پر, یہ ہور بور کی رسمیں ہیں اور یہ کمیٹی کے طریقے ہیں, اپنے آپ کو اس سے بچائیں. کڑوی لگتی ہیں باتیں, کڑوی ہوتی نہیں حق کی بات. حق کڑوا لگتا ہے کیونکہ ہمارا ذائقہ خراب ہے. اس لیے اپنے ذائقے ٹھیک کریں اور اپنی ذات سے کوشش کریں کہ اپنی خوشی اور آنے والے حالات میں کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر شریعت اور سنت کا لحاظ کریں گے اور شریعت و سنت کی تابع داری کریں گے, رسم و رواج کو ٹھکرا دیں گے. حدیث میں آیا جو آدمی اللہ کو ناراض کر دے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تو ناراض ہوا کہ مخلوق بھی ناراض ہو جائے گی. اور جو مخلوق کو ناراض کر دے لیکن اللہ کو راضی کرے, اللہ راضی ہو گیا, یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ راضی ہو جائیں گے. اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اللہ مجھ کو آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.